ناظرین کرام، میرے آج کے مہمان پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہیں۔ جی اپنا تنولی صاحب معزز ہیں، نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے۔ خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہے۔ دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب بہت شکریہ۔ سیدہ زینب پاک کے تذکار کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ گائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم جو بھی ذکر کر رہے ہیں شہادت حسین کا، یہ دراصل ہم سنت زینب ہی ادا کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب ہی کی سنت ہے اور آپ ہی کا طریق ہے کہ آپ نے کربلا کے تذکروں کو آگے بڑھایا اور امت تک یہ تذکرہ پہنچا۔ اور یہ تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، کہ یہ بہت بدبختی ہے کہ اس اتنے بڑے المیہ اور اتنا بڑا واقعہ، اس کے حوالے سے سوسائٹی کے اندر کنفیوژنس پھیلائی جائیں اور اس واقعے کی اہمیت کو منیمائز کیا جائے، کم کیا جائے، اور جو یزیدیت ہے اسے گلوریفائی کر کے پیش کیا جائے۔ میں ایک واقعے سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ گائی صاحب ابن عساکر نے اس کو بیان کیا، ابن حجر المکی نے بیان کیا، اور ابن ابی جرادہ نے بیان کیا، یعنی امت کے بڑے مستند اتھارٹیز اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہاں اس حوالے سے اس زمانے کے کسی بڑے آدمی نے ایک بہت بدصورت اندھے کو دیکھا کربلا کے بعد، اور اس سے پوچھا تم اندھے کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو عمر بن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا کہ آپ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے خون کا تھال پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ایک پر رکھا ہوا ہے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اور آپ پر کے ساتھ خون سے ان کی آنکھوں کے درمیان کچھ لکھ رہے ہیں۔ اسی دوران مجھے لایا گیا۔ جیسے مجھے لایا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں صرف وہاں موجود تھا عمر ابن سعد کے لشکر میں، کچھ نہیں، میں نے تلوار نہیں چلائی، میں نے نیزہ نہیں چلایا، میں نے تیر نہیں پھینکا۔ اب جو آپ سے نے وہاں جملہ ارشاد فرمایا مالی بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا افلم تکسر عدونا، کیا تو نے ان میں شامل ہو کے ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی انگشت شہادت اور انگشت وسطیٰ میری طرف اس طرح کی، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میری بینائی زائل ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو سیدہ زینب پاک کا ہے معاملہ اور جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ دو حصوں میں ہے، یا حسین کی قیادت میں ہے یا یزید کی قیادت میں ہے۔ آپ کس کے لشکر میں اضافہ کر رہے ہیں؟ بس یہ سوچنا ہے۔ افلم تکسر عدونا، تو نے تلوار نہیں چلائی، تو نے نیزہ نہیں چلایا، تو نے تیر نہیں پھینکا، لیکن کیا تو نے ہمارے دشمنوں کی تعداد نہیں بڑھائی؟ لیکن یہ تیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ تیر چلانے کے مترادف نہیں ہے، جبکہ یزید جنتی ہے۔ یہ تو اس سے بدتر صورتحال ہے۔ میں تو خاموش شامل ہونے والے شخص کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو یہ کہے کہ جنت اس پہ واجب ہو چکی، وہ بہت نیک تھا، بڑا شریف تھا، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے، اور وہ سیدہ پاک نے خود بھی بیان کیا کہ امام علی مقام کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا۔ غازی صاحب دیکھیں بات یہی بات تو یزید نے کہی تھی، یعنی یہ بات جو کہتے ہیں وہ یزید کے جملوں کو دہراتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہاں ہم نے نیکی کی ہے، ہم بالا درجوں پہ پہنچ، جس کی نفی سیدہ زینب نے کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی یزید کو اس طرح کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو سوال یہ کہ وہ کس کا جو نیریٹو وہ آگے بڑھا رہا ہے، یہ بات کس نے کہی تھی سب سے پہلے؟ یہ تو دیکھیں تاریخ میں، یہ یزید کا نیریٹو ہے، آپ اس نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیں اس لیے اس امت کے اہل فکر نے ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا، یہ امت اس وقت تک اپنی اصل آئیڈینٹی پہ آ نہیں سکتی جب تک یہ حسین کے پیغام کو صحیح طور پہ سمجھ کے اڈاپٹ نہیں کرتی۔ دیکھیں امام پاک کا معاملہ جو ہے، کربلا کا معاملہ، یہ مکاتب فکر سے بالا تر معاملہ ہے۔ ہمیں اس سے بالا تر ہو کے یہ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ امت کا اور انسانیت کا، یہ بھائی صاحب انسانیت کے ضمیر اور شعور کی آزادی کا معاملہ ہے، انسانیت کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانے کا معاملہ ہے، یہ ختم نبوت کو ریئلائز کرنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کا صرف ایک سادہ معنی یہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی الٹیمیٹ اتھارٹی اس دنیا میں نہیں رہ گئی جو یہ کہہ سکے مجھے نہ مانا تم فارغ ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ اس پہ عمل کس نے کیا؟
دیکھیں علامہ کہتے ہیں تا قیامت قط استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. پھر کہتے ہیں ما سوا لارا بندہ مسلمہ بندہ نیست پیش فرعون سرش افگندہ نیست. کربلا یہ ایک مسلمان ما سوا اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا, اس کا سر فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتا. دیکھیں حسین نے بتایا آپ کے پاس دو راستے ہیں, شہادت یا حق کا غلبہ, کمپرومائز نو, سر جھکانے والی بات نہیں ہے. اگلی بات کیا ہے, خون و تفسیر این اسرار کرد ملت خابیدہ را بیدار کرد. خون حسین نے کیا کیا, اس راز کو واضح کیا, اور ملت خابیدہ کو بیدار کس نے کیا, زینب نے کیا. یہ ہے یعنی ختم نبوت کا وہ میسج جسے حسین پاک نے اپنے دور کے ہر جبر, ہر ظلم, ہر خوف, ہر دہشت کی نفی کر کے اس کی حقیقت کر کے دکھائی. اس میسج کو آگے سیدھا زینب نے پہنچایا. ڈاکٹر تنولی یہ کیسا زہد و ورا ہے کہ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ بہن آخری وقت بہن مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں نہ بھولنا, میری دعا کرتے رہنا. اور پھر وہ گر جاتی ہیں دمشق میں قید خانے میں, جب کھڑی ہوئی تہجد کے لیے گر گئیں تو پوچھا کیا ہوا آپ کو, ساتھ والی خاتون نے پوچھا, تو انہوں نے کہا اصل میں جو ایک ایک روٹی ملتی تھی میں اپنی روٹی بھی بچوں کو دے دیتی تھی, اور یہ اس کمزوری کی وجہ سے ہے, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تو میں گر گئی ہوں. یہ حالت. بھائی صاحب دیکھیں یہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا, دو باتیں ہیں. ایک تو ان ظالم کی انتہا کو دیکھیں جو ان بے سر و سامان خواتین اور بچوں پر کیے گئے, یعنی کیا کس طرح ان کو زنجیریں پہنائی گئیں, کس طرح ان کو فاقوں میں رکھا گیا. اور سیدہ زینب کے لیے امام پاک کا یہ فرمانا کہ مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں نہ یاد رکھنا, تو سیدہ زینب نے تو امام پاک کو کی دعاؤں میں یاد رکھنا, تو سیدہ زینب نے تو ایسا یاد رکھا کہ ہر اہل ایمان کی دعا کا حصہ بنا دیا, ایسا یاد رکھا. اور جس طرف کاظمی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں, دیکھیں غازی صاحب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب خطاب کیا ہے سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں, تو جو اس کا 3.25 سالہ دور ہے وہ خطاب نہیں ہے, اس کے 3.25 سالہ دور کی چارج شیٹ ہے جو سیدہ زینب نے وہاں اس کو پیش کر دی ہے. اور اس کے جتنے ڈارک ایکٹس تھے ان پہ وہ وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس نے منظر بدل دیا وہاں. غازی صاحب ایسا منظر تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ظاہراً کرسی اقتدار کی ہے لیکن وہاں بیٹھا ہوا مجرم ہے, ظاہراً سامنے قیدی کھڑے ہیں لیکن بات کرنے والے قاضی ہیں, بات کرنے والے فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی سیدہ زینب کے خطبے نے یزید کے ہر معاملے کو کالعدم کر دیا اور حسین کے ہر عمل کو نافذ کر کے دکھا دیا, نافذ کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. اور اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جو ان کا صبر, استقامت اور پریزنس آف مائنڈ کتنی ہے, ہر بات کا جواب آیات قرآنی سے دے رہی ہیں. سبحان اللہ. صرف خطاب نہیں ہے, صرف جذبات کا اظہار نہیں ہے. اب دیکھیں جس وقت یزید نے یہ کہا کہ استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ, کہ آپ لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا, آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. تم مت سمجھو کہ تمہیں مہلت ملی ہے, تمہیں گناہ کی مہلت ملی ہے, تمہیں اپنے عیبوں کو بڑھانے کی مہلت ملی ہے تاکہ تم پہ عذاب مہین مزید پختہ ہو جائے, مزید پکا ہو جائے.